اب حسین خود میدان میں آئے. روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت سید الشہداء میدان میں لڑتے لڑتے بار بار واپس آ جاتے تھے خیمے کی طرف. شاید اس لیے بار بار واپس آتے تھے تاکہ بیویوں کو آمادہ کریں آہستہ آہستہ کہ اب حسین تمہارے بیچ بہت دیر رہنے والے نہیں ہیں. کہ اسی بیچ روایت کہتی ہے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اچانک خیمے سے شور گریہ بلند ہوا. اب جو شور گریہ بلند ہوا پھر امام پلٹے. کہتے یا اختی زینب انا حسین کن حی و انتم تبکین. اے میری بہن زینب کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ ابھی تو تمہارا بھائی زندہ ہے, کیوں گریہ کر رہی ہو؟ جواب یہ ملا کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ کچھ ایسی دردناک تھی کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. سنتے رہتے ہیں نا. اب یہاں پر میں بات وہی مسکرانے والے سے جوڑی ہے. اب میں آپ کو یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خود اصغر کی شدت پیاس سے کیفیت کیا تھی اور اس حالت میں یہ بچہ مسکرایا, کیا راز ہے اس کے پیچھے. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ لے کر کے حضرت علی اصغر کو آئی ہیں ہاتھوں میں حسین کے پاس. آپ نے مچھلی کو دیکھا ہے جب پانی سے نکلتی ہے تو کیسے بار بار منہ کھولتی اور بند کرتی ہے, دیکھا ہے؟ روایت میں جناب ام کلثوم کی طرف سے یہی جملہ درج ہے کہ لے کے آئی اور فرمایا بھیا اس کو لے جائیے. شاید کسی کو ترس آ جائے. جانتے ہیں جملہ کیا فرمایا؟ اما ترا کیف یتلذا. بھیا کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے؟ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جناب علی اصغر کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کروٹ نہیں بدل سکتے تھے شدت عطش کی بنیاد پر, نقاہت کی بنیاد پر. جو بچہ کروٹ نہیں بدل سکتا, جو بچہ پیاس کی شدت سے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے, وہ بچہ آواز حسین سن کر کے اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا کیسے, ہے نا؟ وہ بچہ تیر لگنے کے بعد مسکرایا کیسے؟ اچھا یہ تو آج کی بات ہے نا. جب حسین علیہ السلام کربلا سے چلے تھے تب اصغر کتنے دن کے تھے؟ اگر وہ روایت مان لی جائے کہ 24 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی ہے تو 4 دن, یا بقول آپ کا 6 دن. 4 دن کے بچے کے سلسلے میں روایت کا کہ سنتے ہیں نا سفر امام حسین کو, 4 دن کا بچہ, اور اب وہ جو صغرا کی آغوش میں گیا ہے تو نہیں جا رہا کسی کے پاس. اب جو روایت کہتی وہ یہ کہ جب کسی کی گود میں نہیں گئے تو آخرش حسین نے کان میں کچھ کہا, ہے نا؟ یہ سنتے رہتے ہیں نا. اور وہ امام کا جملہ سن کر کے 4 دن کا یا 6 دن کا بچہ ہمک کے حسین کی آغوش میں آ گیا. تو جب 4 دن کے بچے میں اتنی سمجھ ہے تو 6 مہینے کے بچے میں تو سمجھ یقینی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہاں سے چلے ہیں تو حتی اصغر بھی اپنا ایم سمجھ کے چلے ہیں, اپنا مقصد سمجھ کے چلے ہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں. اور جب تاخیر دیکھی کہ اب تو بابا چلے گئے میدان میں اور اب وہ فریاد کر رہے ہیں حل من ناصر ینصرنی, تو میرا مقصد کب پورا ہوگا؟ شاید یہ سمجھ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے, یہ بھی میری فکر, میں نہیں کہتا آپ مان لیجئے میری بات. امام حسین سلام اللہ علیہ نے لیا بچے کو آغوش میں, لیکن پہلے اس بات کو کہہ دیں تاکہ بعض مسائل ڈسٹرب نہ ہو. اب سوال یہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ جب تیر لگا تو مورخین کا کہنا ہے فتبسم, بچہ مسکرایا. یہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ رک جائیے. کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پانی بند کیا گیا اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟
حسین پر دباؤ بنانا مقصود تھا کہ پیاس کی شدت میں آ کر کے دباؤ بنے گا تو حسین بیعت کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہے. اس لیے خود یزید کے باپ نے جب یزید کو وصیتیں کی تھی نا تو اس میں یہ جملہ کہا تھا کہ خبردار حسین سے مت بھیڑنا، اس لیے کہ حسین کے اندر ان کے باپ کا دل ہے. یہ اچھی طرح سے لوگوں کو پتا ہے کہ حسین حق کے مقابلے میں کسی پریشر میں آنے والے نہیں ہیں، کسی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں. اچھا ایک بات، ایک سوال اور آپ جواب دے دیجئے. پیاس برداشت کرنے کی کیپیسٹی اکبر میں زیادہ ہے کہ اصغر میں؟ ہے نا؟ قاسم میں زیادہ ہے کہ اصغر میں؟ اون محمد میں زیادہ ہے کہ اصغر میں؟ عباس میں زیادہ ہے کہ اصغر میں؟ لیکن روایت کیا کہتی ہے کہ جتنے بڑے بڑے تھے وہ سب پہلے شہید ہو گئے، اور جس کے اندر قوت برداشت سب سے کم ہو سکتی ہے وہ سب سے آخر میں. کیا ہے اس کے پیچھے راز؟ یہ بغیر راز کے نہیں ہے کہ بھئی جو عباس زیادہ طاقت ہے برداشت کرنے کی، جس علی اکبر کو زیادہ طاقت ہے برداشت کرنے کی، جس اون محمد و قاسم کو زیادہ طاقت ہے برداشت کرنے، وہ پہلے شہید ہو جائیں، 6 مہینے کا بچہ آخر تک روکا جائے. اس کے پیچھے امام حسین کی منطق ہے شاید. اب آئیے پھر واپس چلتے ہیں. یہ جو پانی بند کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پانی بند کیا گیا امام حسین کے لیے نہیں، اس لیے کہ سب کو اچھی طرح پتا ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ پر کوئی دباؤ اثر انداز نہیں ہو سکتا، کام نہیں کر سکتا. ان لوگوں نے جو پانی بند کیا اس کے پیچھے شاید ان کا مقصد یہ تھا کہ حسین تو دباؤ میں نہیں آئیں گے، لیکن بیٹوں کو پیاس کی شدت، بچوں کی پیاس کی شدت دیکھ کر کے عورتیں ممکن ہے کہ دباؤ بنائیں. چلیے زینب نہ کہیں، ام کلثوم نہ کہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، لیکن اور بہویں، لیلا تو کہہ سکتی ہیں، اور عورتیں تو کہہ سکتی ہیں کہ مولا بیعت کر لیجئے، اب مجھ سے اکبر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، آپ بیعت کر لیجئے، اب مجھ سے قاسم کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، آپ بیعت کر لیجئے، اب مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں. ہو سکتا ہے ان یزیدیوں کے ذہن میں یہ بات رہی ہو کہ اگر پانی بند کرو گے اور یہ بچے پیاس سے بلکیں گے، تڑپیں گے، اور تڑپے ایسا تڑپے کہ ہو جیسے کہ دل پسیج گیا اور وہاں سے واپس آ گیا حسین کے پاس. اتنی سخت آواز تھی، العطش العطش کی صدا بلند ہو رہی تھی. تڑپے نا بچے، تو ہو سکتا ہے جب یہ بچے تڑپیں گے تو عورتوں کی طرف سے پریشر بنے گا، عورتوں کی طرف سے دباؤ بنے گا حسین پر کہ بیعت کر لو. خود تو حسین تیار نہیں ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے دباؤ میں آ کر کے حسین بیعت کر لیں. یہ شاید منطق رہی ہو یزیدیوں کی پانی بند کرنے میں. اب حسین کی حکمت عملی، اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، اون محمد شہید ہو گئے. جس کے اندر سب سے کم برداشت کی صلاحیت ہے اس کو حسین نے روکا سب سے آخر تک. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ شاید یہ بتانا چاہتے تم نے پریشر کے لیے پانی بند کیا ہے، دباؤ کے لیے پانی بند کیا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہ ہو کہ اصغر پہلے شہید ہو جائیں تو کل کو ظلم کی حسرت یہ باقی رہ جائے، ارے اکبر تھے وہ تو برداشت کر لے گئے، بچہ چھوٹا والا اگر آخر تک رہا ہوتا تو حسین اس کے دباؤ میں آ کے بیعت کر لیتے. حسین نے کوئی حسرت ظلم کی باقی نہ رہ جائے، لہذا آخر تک اصغر کو روکا جائے گا. اصغر کو آخر تک روکا، لے کر کے میدان میں آئے. جیسے ہی تیر لگا، اب پورے یزیدیوں کا بس ایک وہ ہے کہ اب حسین گئے کہ تب حسین گئے. اب یہ آخری حربہ ہے، لے کے میدان میں آئے، میرا بچہ پیاسا ہے اس کو پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا اس کو پانی پلا دو. اصغر بات کی آغوش میں ہے، سمجھ رہے ہیں اب کیا ہونے والا کہ اتنے میں جب 3 بھال کا تیر آیا
اور اصغر کے گلے پہ لگا تو یہی ایک آخری امید تھی یزیدیوں کی کہ شاید اس بچے کے دباؤ میں آ کر کے پیاس سے مجبور ہو کر کے حسین بیعت کر لیں. جیسے ہی بچے کو تیر لگا بچہ مسکرایا. کیوں مسکرایا؟ یہی سمجھانے کے لیے کہ مجھ کو دباؤ بنا رہے تھے باپ پر میرے، بیعت کر لو میں بھی چلا اور میرے باپ نے ظلم کی بیعت نہیں کی. یہ اصغر تیر لگنے پہ مسکرائے نہیں، اپنے باپ کی فتح کا اعلان کر کے گئے. یہ اصغر کا تبسم نہیں تھا، یہ اعلان فتح حسینی سلام اللہ علیہ. اللہ اکبر. اب جب اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا جھولے سے، امام آئے. ام کلثوم نے کہا بھیا لے جا، شاید کسی کو ترس آ جائے. کیا نہیں دیکھ رہے کہ بچہ کس طریقے سے منہ کھولتا اور بند کرتا ہے. حسین نے بچے کو آغوش میں لے لیا، بس چند جملے اور ختم ہوا. بچے پر ابا کا سایہ کر لیا، لے کر کے میدان میں آئے. خود دشمن کہتا ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ اب حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، ہم یہ سمجھے کہ اب حسین قرآن سے فیصلہ کریں گے. کہ اتنے میں حسین نے اپنی ابا کا سایہ ہٹا دیا، آواز دی. دیکھیے یہاں بھی امام حسین نے اپنی عزت نفس کا خیال رکھا ہے. جانتے ہیں کیا فرمایا؟ لے کے آئے، فرمایا اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَارْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ. اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا، مت رحم کرو. فَارْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ، اس بچے پہ رحم کر دو. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے. کوئی جواب نہیں ملا. جب کوئی جواب نہیں ملا تو روایت کہتی ہے امام نے اس بچے کی طرف، یہ سمجھا چکا میں آپ کو، یہ بچہ نہیں، یہ سمجھداری ہے. 4 دن کی عمر سے کربلا کے لیے تیار ہے. بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان ظالموں پہ تمام کر دو. روایت کہتی ہے سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کیا. بڑے لوگ خود تجربہ کر لیں کہ یہ ہونٹ اگر نم ہوں گے نا تو زبان اس سرے سے اس سرے پر آسانی سے پھر جائے گی، لیکن اگر یہ ہونٹ پر پپڑیاں پڑ گئی ہوں تو بڑے لوگوں کی زبان آسانی سے نہیں پھرتی. امام نے فرمایا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان ظالموں پہ تمام کر دو. روایت کہتی ہے سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا چاہی. یہ منظر ایسا تھا کہ یزیدی فوج سے بھی برداشت نہ ہو سکا. منہ پھیر کر کے یزیدیوں نے رونا شروع کیا. جیسے ہی یہ منظر دیکھا عمر سعد گھبرا گیا. اگر یہی حال رہا تو کہیں ایسا نہ ہو ہماری فوج مڑ جائے حسین کی طرف. کہتا اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین. روئیے 6 مہینے کے بچے پر روئیے. آج کی رات تو رونے کی ہے ہی ہے نا. اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین. حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے. اللہ اکبر. 3 بھال کا تیر. پھر میں کہوں کہ ہر بات کتاب میں تھوڑی ہے، ہر بات روایت میں تھوڑی ہے. یہ میری آواز عورتوں تک جا رہی ہے، یہ میری آواز خواتین تک جا رہی ہے. میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں جس کی گود میں بچہ ہے، جس کی گود میں بچہ ہے، اور آپ بھی آنکھ بند کر کے تصور کیجئے کہ 6 مہینے کا بچہ، اس کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی. آپ سوچئے
کتاب میں تھوڑی ہر بات ہے. 6 مہینے کا بچہ، اس کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ اور جب یہ سوچ لیجئے تب پھر آنکھ بند کر کے سوچئے، 3 بھال کا تیر، اس کی چوڑان کیا ہوگی؟ ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ گلا چھٹ گیا، مگر جب 3 بھال کا تیر بچے کے گلے پہ لگے گا تو صرف سوراخ ہوگا. روایت میں چھید کا لفظ سوراخ کا لفظ نہیں ہے. جانتے ہیں روایت کیا کہتی ہے؟ کہ 3 بھال کا تیر سنسناتا ہوا چلا، اصغر کے گلے پہ لگا، فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِي إِلَى الْوَرِي، اس کان سے اس کان تک اصغر ذبح ہو گئے. ماشاءاللہ، ایسا رو لگے شب عاشور. فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے. حضرت ابو الفضل العباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے نا. میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ اس 6 مہینے کے شہزادے کو بھی باب الحوائج کا لقب ہے نا. لہذا آج پھر اب ایک باب الحوائج میں جو مانگنا تھا مانگ لیا نا. یہ 6 مہینے کا بچہ، یہ 6 مہینے کا ناصر حسین، حسین نے. اچھا آپ بتائیے، جب بچہ پیاسا ہو، بھوکا ہو، ماں کا دودھ خشک ہو گیا، دودھ نہیں ملا، 6 مہینے میں اس کو کتنا خون نکلے گا؟ کتنا خون نکلے گا؟ چنانچہ روایت سنا ہوا آپ کو، چلو بھر جیسے ہی گلا چھیٹا نا، تمہارے مولا نے اپنا چلو لگا دیا، بمشکل تمام ایک چلو خون نکلا بچے کا. حسین نے اپنے رخ سے عروج مل لیا، اتنا خون تھا. لے کے چلے. کل انشاءاللہ ہمارے عاشور بجا لائیں گے نا آپ. بڑے فضائل ہیں اس کے، اور اس میں خاص کر کے زیارت عاشورہ کے. سوچا تھا میں نے کچھ عرض کروں گا، وقت نہیں رہا. اتنا سن لیجئے کہ اہل بیت کی خواہش ہے. اور یہ زیارت عاشورہ زبان امام کی ہے، لیکن یہ امام سے نہیں ہے. امام نے واسطہ دیتے ہوئے علی اور رسول اللہ تک پہنچتی ہے. یہ احادیث قدسیہ میں ہے. کل پڑھیں گے نا آپ زیارت عاشورہ. کوشش کیجئے زندگی میں جتنا پڑھ سکیے زیارت عاشورہ پڑھیے. اکبر کی لاش حسین لے کے چلے بڑی اذیت سے، بڑی تکلیف سے. 57 برس کا بھوکا پیاسا باپ، 18 سال کا کڑیل جوان، آسان کام تھا؟ جانتے ہیں کیسے لے کے گئے اکبر کی لاش کو؟ وزن بانٹنے کے لیے امام حسین نے ترکیب یہ نکالی کہ اکبر کا سر رکھا اپنے کاندھے پر، سینہ چپکایا اپنے سینے سے، پیر زمین پر خط دیتا جا رہا تھا. کچھ دور چلے رکھ دیا، پھر چلے رکھ دیا، پھر چلے رکھ دیا. آخرش آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کی لاش لے جاؤ. باقاعدہ اعلان کر دیا نا کہ اکبر شہید ہو گئے، آؤ بچوں اپنے بھائی کی لاش لے جاؤ. قاسم کے لاش کے ٹکڑے حسین لے گئے نا. عباس کی وصیت تھی مگر سیدھے علم لے کے پہنچ گئے نا، اور بتا دیا کہ عباس شہید ہو گئے. کسی کی شہادت کی خبر دینے میں حسین کو تذبذب نہیں ہوا. وہ چاہے عباس کی شہادت ہو، چاہے اون محمد کی شہادت ہو، چاہے اکبر کی شہادت ہو،
किसी की इत्तला देने में औरतों को हुसैन को कोई तजब्जुब नहीं हुआ, लेकिन कल आप अमाल बचा लाएंगे ना, याद कीजिएगा उस वक्त 6 महीने का फूल सा लाशा हुसैन ने अपने हाथ पे लिया, खैमे की तरफ बढ़े, हिम्मत जवाब दे गई, वापस पलटे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बार नहीं, रिवायत कहती 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, एक मरतबा जी कड़ा करके मौला ने कहा रुबाब अपने बच्चे को ले जाओ, कब्ल इसके के रुबाब आती 4 बरस की बहन आ गई, बाबा अरे भैया को पानी पिलाला। हुसैन ने अबा का दामन हटाया, इतने में रुबाब आई, जैसे सकता हो गया, कुछ बोल न सकी, एक जुमला निकला, ए बेटा अरे क्या तुझ जैसे बच्चों पर भी रहम नहीं किया जाता। अमिस्लुकयुन उजड़ी रुबाब रो रो, उजड़ी रुबाब रो रो, मकतल में कह रही थी मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुझे लगाओ, असगर में तेरी माँ हूँ, उजड़ी रुबाब रो रो, मकतल में कह रही थी मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुझे लगाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास में बुझाऊं, तुझे लोरियां सुनाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। उम्मत ने ऐसा लूटा कुछ भी नहीं बचाया, खैमों के साथ तेरा झूला भी जल गया है, ये सोच सोच असगर मेरी जान जा रही है, तुझे छोड़ के अकेला कैसे मैं शाम जाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ, बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, असगर की तू ही माँ है, मुझसे वो पूछता है, मेरी तरफ वो जालिम हंस हंस के देखता है, चादर नहीं है सर पे जिसमें मैं मुँह छुपाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ, तेरे छोटे छोटे छोले रो रो के
ڈھونڈتی ہوں، رہ رہ کے تجھ کو اصغر جولی میں ڈھونڈتی ہوں، کہتی ہے جب سکینہ اصغر میرے کہاں ہو، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہو، لگتا ہے مجھ سے اصغر ناراض ہو گیا ہے، میری گود سے نکل کے مقتل میں سو گیا ہے، میری گود سے نکل کے مقتل میں سو گیا ہے، آواز دے کے مجھ کو اتنا ہی تو بتا دے، ڈھونڈوں کہاں میں تجھ کو، کیسے تمہیں مناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، مقتل میں جب تو جائے مادر کی لاج رکھنا، حرمل کا تیر کھا کے بیٹا نہیں تڑپنا، فوج یزید سمجھے چھ ماں کا تو علی ہے، جرأت تو دکھانا تجھے اس طرح سجاؤں، اصغر میں تیری ماں ہو، امت نے ایسا لوٹا کچھ بھی نہیں بچایا، خیموں کے ساتھ تیرا جھولا بھی جل گیا ہے، یہ سوچ سوچ اصغر، یہ سوچ سوچ اصغر، میری جان جا رہی ہے، تجھے چھوڑ کے اکیلا کیسے میں شام جاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، اصغر کی تو ہی ماں ہے، مجھ سے وہ پوچھتا ہے، میری طرف وہ ظالم ہنس ہنس کے دیکھتا ہے، میری طرف وہ ظالم ہنس ہنس کے دیکھتا ہے، چادر نہیں ہے سر پہ جس میں منہ چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، لگتا ہے مجھ سے اصغر ناراض ہو گیا ہے، میری گود
سے نکل کے مقتل میں سو گیا ہے. آواز دے کے مجھ کو، آواز دے کے مجھ کو، اتنا ہی تو بتا دے، ڈھونڈوں کہاں میں تجھ کو، کیسے تمہیں مناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. مقتل میں جب تو جائے، مادر کی لاج رکھنا، ہو مل کا تیر کھا کے بیٹا نہیں تڑپنا. فوج یزید سمجھے چے ماں کا تو ولی ہے، جرأت تو دکھانا، تجھے اس طرح سجاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. اختر کا لکھا نوحہ جنت کی ہے ضمانت، شبیر کا غم کرنا مومن کی ہے عبادت. کرتے ہیں جو بھی ماتم، کرتے ہیں جو بھی ماتم، میرے گھر کے اجڑنے کا، کیسے بھلا میں ان کو روزے حشر بلاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، تجھے لوریاں سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہو. یا حسین یا حسین